سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ جو الیکشن ایکٹ کا ترمیمی بل ہے، دوسری مرتبہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں بنیادی تو وجہ اس کی یہ تھی کہ راستہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا روکا گیا، پھر اس میں سر آپ کی جماعت کا بھی ایک الگ موقف نظر آیا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں شاید جے یو آئی فے کو بھی کسی حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے شاید وہ حکومت کی سپورٹ میں ہے۔ ایک تو یہ تھوڑی وضاحت کیجئے گا۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ کی جماعت کی اب بھی رائے یہی ہے کہ وہ اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے؟ دیکھیے مولانا یہاں پہ نہیں تھے اور کل آئے ہیں اور آدھے سال کشمیر چلے گئے ہیں۔ جی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی اس طرح کی ڈسپیوٹڈ کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو مولانا صاحب مجھے بلوا لیتے ہیں اور پھر ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور پارٹی کے سامنے، تو وہ عمرے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ شاید تھوڑا سا کنفیوژن آیا ہے۔ شاہدہ بہن جو ہے وہ ہماری طرف سے تھی، شاید انہوں نے ابسٹین کیا ہے اور اس پہ ووٹ نہیں کیا، حالانکہ میرا اپنی رائے، ذاتی رائے، مجھے نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی رائے جماعت کی کیا بنے گی، مگر ذاتی رائے میں جو ہے نا وہ اس کا مخالف ہوں کہ اس طرح سے جو ہے نا کورٹ آرڈرز کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر کہیں روکنے کی ضرورت آ بھی جائے، فرض کر لیجیے، تو وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ غلط کیا جا رہا ہے اور اس کو اپوز کرنا چاہیے۔ یہ اس پہلو کے باوجود کہ میں جو ہے اس ججمنٹ کو بھی سپورٹ نہیں کرتا جو سپریم کورٹ، تو یہ جو ہے نا مگر جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو کچھ سپریم کورٹ سے جو ایک نئی تاریخ کی گئی ہے، ڈیولپ ہوا ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، مجھے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، اچھا لیکن سر یہ بتائے گا کہ اب اگر بظاہر دیکھا جائے، یا اگر آپ کی بات درست ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی طرف سے انیشیٹ ہوئی چیز اور پھر اس کے بعد ریاکشن میں حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن سر اب اس پہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے یہ آرٹیکل سے باہر جا کر لکھا گیا ہے، 15 دن میں تفصیلی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، آپ کے خیال میں اس فیصلے کے خلاف ہی کورٹ میں ہی چلی جاتی ہے اگر حکومت، وہ یہ بل پیش کر کے ترامیم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فیصلے کے خلاف بھی تو جا سکتے تھے نا، اور آلریڈی درخواست تو دائر کر چکے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ملک کی، ہمارے پیارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے بھی لڑ رہے ہیں، اداروں کے اندر بھی لڑائی ہے اور ادارے آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جوڈیشری ورسز پارلیمان یا باقی ادارے ورسز جوڈیشری یا ادارے ورسز کوئی بھی کسی طرح کی بھی ادارے لگا لیجیے جن کو آپ ریاستی ادارے کہتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اداروں کے اندر جو لڑائی ہے، جو اپنے اپنے معاملات جو ہے نا وہ اگر آپ اس بات کو اگر کہیں پہ ٹی وی کی بجائے کہیں اور ڈیبیٹ کریں تو شاید جو ہے نا اس کا کوئی اچھا جو ہے نا وہ تاثر نہیں جائے گا کسی کے سامنے بھی بات کریں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پہلے وہاں سے ہوا ہے، اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، پی ٹی آئی نے جتنی غلطیاں کی ہیں اس کا بینیفٹ جو ہے سپریم کورٹ نے آ کے ان کو دیا ہے، غلطیاں ان کی تھی وہ بھی نہیں کورٹ کے سامنے، بینیفٹ ان کو دیا ہے، ریزن جو ہے اس کے اوپر عام لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ہے لوگوں نے اسپیئر کر دیا ہوا ہے، اس کی ریزنز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت خوفناک اور خطرناک ہیں ان کی عزت کے حوالے سے۔ پھر جو حکومت جو ان کے ساتھ کر رہی ہے اس کو پہلے تو یہ کہ حکومت نے ریویو ڈالا، ریویو جو ہے وہ اس کو دو ایک کی تناسب سے جو ہے اس کو ناکافی کر دیا، وہ بھی غلط تھا، اس کے بعد جو حکومت وہ بھی غلط ہے۔ اچھا کامران صاحب، سر ایک قطع کلامی کی معذرت، لیکن مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ جو حکومت کی اتحادی ہیں وہ بھی بھاری دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ووٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس بل کو سپورٹ کریں گے؟ سر اب پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے تو ان کو دوسرے الیکشن میں چلے جانا چاہیے، آپ کے خیال میں اگر اتنے کلوز اتحادی بھی حکومت کو اگلے الیکشن کا مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ حکومت کمزور ہو چکی ہے؟ دیکھیے نا وہ اتحادیوں نے ملائی تو کھا لی ہے نا، ملائی لے لی ہے ان سے، اور اب اس کے بعد ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، بالکل ویسے الیکشن تو کوئی فرق نہیں۔ بہتر یہ ہے ملک اور قومیں جو ہے نا اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں، الیکشن میں جانا چاہیے جہاں اتنا بڑا ڈسپیوٹ آ گیا ہے یا اس طرح کے کرائسس آ گئے ہیں تو قوم کے پاس جانے کا، جب آپ فائر وال پہ 40 ارب روپے ضائع کر سکتے ہیں تو الیکشن پہ بھی 70 ارب روپے لگا دیجیے، ویسے تو 70 ارب روپے ہم نے ضائع کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا آخری سوال سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کیا یہ عدالت اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں کھڑے ہو جائیں گے مقابلے میں؟ کیونکہ بظاہر تو اب یہ مسئلہ جماعتوں سے نکل کے اداروں کے بیچ میں چلا جائے گا،
تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر سپریم کورٹ سے ریئیکشن تو آئے گا؟ دیکھیے ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے فیصل واڈا والے معاملے میں جو اسپیچ کی تھی ہم نے اس کے اوپر سینٹ کا اجلاس بلوا لیا تھا اور اس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے دستوری ادارے کے اوپر جو ہے نا فائر پہ رکھ لیا تھا. جی تو ہم اس طرح کے لوگ یہ ہماری عقل کا 76 سال ہمیں پیدا ہوئے ہو گئے اور 76 سال کے بعد ہماری عقل کا جو ہے اسٹینڈرڈ یہ ہے. تو یہ اس کو صرف بدقسمتی کہا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بن گئے ہیں, مالی معیشت کے حوالے سے یا باقی حوالوں سے بھی. بالکل.